میرا نام مومنہ ہے اور یہ 7 سال پہلے کی بات ہے جب میں 12ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس وقت میں بالکل بھی میچور نہیں تھی۔ میں اور میرے گھر والے بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم مڈل کلاس کے لوگ تھے اور میں ایک نعت خواں بھی تھی کیونکہ میری آواز بہت پیاری تھی اور آواز کے ساتھ ساتھ اللہ نے حسن بھی دیا ہوا تھا، اور اس آواز کی وجہ سے اپنے علاقے میں کافی جان پہچان بھی بن گئی تھی، اور ایک نعت خواں ہونے کی وجہ سے میرا ایک نام بھی تھا۔ اپنے علاقے میں میری آواز کی وجہ سے لوگ مجھ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک دن میری خالہ کے گھر اس کے کچھ جاننے والے لوگ آئے۔ ادھر ان کے ایک لڑکے نے میری تصویر دیکھی اور اس کو میں بہت زیادہ پسند آئی۔ وہ لوگ کافی زیادہ امیر تھے۔ اس لڑکے کے گھر اس کا ایک والد تھا اور وہ 6 بہنوں کا ایک بھائی تھا، اور وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑا تھا، لیکن شکل و صورت سے لگتا نہیں تھا کیونکہ وہ کافی امیر تھے، ان کی فیملی، اور وہ خود انگلینڈ میں رہتے تھے۔ اس نے میری خالہ کو فورس کیا کہ وہ اس کے رشتے کی بات میرے گھر والوں سے کرے۔ مجھے پتہ چلا تو میں اس پر راضی نہیں تھی کیونکہ ابھی تو میں اتنی سمجھدار بھی نہیں تھی۔ مجھے عام عورتوں کی طرح گھرداری کا بھی پتہ نہیں تھا، اور میں پڑھ بھی رہی تھی، اور اوپر سے وہ اتنے زیادہ امیر لوگ تھے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لیول بھی نہیں تھا، اور میں ابھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ سے 3 دفعہ ہمارے گھر آئے میرا رشتہ لینے، لیکن امی ابو نہیں مانے۔ لیکن آخر کار اس لڑکے نے ابو امی کے پاؤں پکڑ کے منت وغیرہ کر کے وعدہ کر کے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی کروا ہی لیا، اور میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ مجھے اب بھی یاد ہے، وہ میری شادی کی پہلی رات تھی جب میں اس کا کمرے میں انتظار کر رہی تھی، بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں دلہن بن کے اس کا انتظار کرتی رہی۔ میری سو خواہشات تھی جیسے ہر عورت کی ہوتی ہیں کہ اس کا خاوند منہ دکھائی میں کچھ دے گا۔ انتظار کرتے کرتے فجر کا وقت ہو گیا تھا، تب میرا خاوند آیا۔ اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سانس رک گیا تھا کیونکہ ابھی میں بالکل میچور نہیں تھی، اور اس نے پہلی رات ہی مجھ سے اتنا انتظار کروایا۔ خیر، اس نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے دعا سلام کیا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا رشتہ جھوٹ سے شروع نہیں کرنا چاہتا۔ میں اچانک پریشان ہو گئی کہ ایسی بھی کیا بات ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں۔ اس نے انگلینڈ میں بھی شادی کی ہوئی ہے۔ اس بیوی سے میرے 4 بچے ہیں، لیکن اب اس کے ساتھ علیحدگی ہو گئی ہے اور اسلامی طلاق بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن اس نے کہا میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ کو پسند بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پہلی بیوی کو نیچے بھی دکھانا چاہتا ہوں، اور اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے شادی کی ہے مجھ سے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری امی اس دنیا میں نہیں رہی، جس کی وجہ سے میرا باپ اکیلا ہوتا ہے۔ آپ اس کی اچھے سے دیکھ بھال بھی کر سکتی ہو، اور میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا، آپ کو خرچہ بھی دیتا رہوں گا۔ مجھے اب بھی لگ رہا تھا یہ سب ایک خواب ہے، لیکن میں حقیقت سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ پھر اگلے دن ولیمہ تھا، اور میری ایک نند نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ رہوں۔ اس کام میں میرا سسر بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ میری شادی تو امیر گھر میں ہوئی، لیکن ان میں انسانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ چونکہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو وہ مجھے ایسے سمجھتے تھے جیسے میں کوئی میراثی وغیرہ ہوں،
اور وہ ہر روز مجھے میرے غریب ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ میرا خاوند پاکستان میں میرے ساتھ 15 دن رہا، اس کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا۔ مجھے اپنے خاوند کے ساتھ کافی زیادہ محبت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ پہلا مرد تھا جو میری زندگی میں آیا۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ میں نماز پڑھنے سے پہلے اس کے پاؤں یا اس کے شوز چومتی تھی۔ اگر میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور وہ مجھے ایک آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر اس کی بات سننے چلی جاتی۔ میں شرک کے زمرے میں آ چکی تھی۔ میں کہتی تھی، میرے لیے اوپر میرا خدا اور نیچے میرے لیے میرا خاوند۔ اگر مجھے معلوم ہوتا دروازے پہ وہ آئے ہیں تو نماز توڑ کر بھاگ پڑتی۔ بعض اوقات بنا دوپٹے بنا جوتوں کے اس کے لیے دروازہ کھولنے بھاگتی کہ وہ آئے ہیں۔ میں نے دادی کو کہتے سنا تھا کہ خاوند مجازی خدا ہوتا ہے، اور میں نے صحیح معنوں میں نعوذ باللہ اسے خدا مان لیا تھا۔ اس نے کبھی مجھ میں دلچسپی نہیں لی تھی، اور لینا چاہتا بھی تو اس کی بہنیں لینے نہ دیتی۔ جب وہ پاکستان میں نہیں تھا تو میں اس کے واش کیے ہوئے کپڑے دوبارہ دھوتی اور ان سے باتیں بھی کرتی۔ میں اس کے پڑے ہوئے شوز صاف کرتی رہتی تھی۔ میرے لیے ان سب چیزوں کا کمرے میں ہونا اس کی موجودگی کا ایک احساس تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے ہر اتوار میں بات کرتا تھا، اور وہ دن میرے لیے خوشی کا دن ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ رابطہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ والدین کے ساتھ رابطہ کم رکھنا۔ میرے لیے اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر تھا۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے لیے وہ مر گئے تاکہ میں رابطہ دوبارہ سوچ بھی نہ سکوں۔ ان لوگوں نے نوکروں کی بھی چھٹی کروا دی تھی اور سارا گھر کا کام مجھ سے کرواتے تھے۔ میں کبھی اتنا تھک جاتی تھی کہ پورا دن واش روم میں بے ہوش پڑی رہتی، اور میں اتنا پریشان رہتی کہ میں اس پریشانی کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ لیکن میرے سسر نے کہا کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ہمارا خرچہ ہو جائے گا۔ وہ اتنے کنجوس تھے کہ ان لوگوں نے مجھے آم سے جوتے بھی نہیں لے کر دیے تھے۔ 8 ماہ گزر گئے تھے، لیکن میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہاں پر میں اکیلی تھی۔ وہاں پر نہ میرا مائکہ تھا، نہ میرا سسرال، اور نہ ہی میری کوئی سہیلی وغیرہ۔ میں ہر وقت سہمی رہتی تھی۔ جب مجھے تکلیف ہوتی یا درد ہوتا، میں قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ میرا قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ ساری رات روتی رہتی تھی اکیلے ہی۔ کہنے کو میں کروڑ پتیوں کی اکلوتی بہو تھی، لیکن آدھی رات کو سوکھی بچی ہوئی روٹیوں کو گیلا کر کے کھاتی تھی۔ مجھے تو نوکروں کی طرح ٹھیک سے کھانا بھی وہاں نہ ملتا تھا۔ مجھے کمرے سے یہ کہہ کے نکال دیا جاتا کہ میں کمرے میں جاؤں گی، پنکھا لگاؤں گی، جس سے بجلی کا بل آئے گا۔ شدید گرمی کے موسم میں نے جوگرز پہن رکھے تھے۔ میرے پاس لیلن کا جوتا بھی نہ تھا۔ تو تب ان دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا۔ تب میرے گھر والوں کو میرا پتہ چلا تو وہ آ کر مجھے لے گئے۔ اور رہی بات یہ کہ میں نے اپنے گھر والوں کو پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا تھا، اور میرا پتہ کرنے کیوں نہیں آتے تھے، یا میں نے طلاق کیوں نہیں لی، تو ان کا جواب یہ کہ میں ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم غریب لوگوں کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ میں طلاق سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ میرے خاندان میں بدنامی ہو جاتی۔ لوگ سمجھتے کہ مجھ میں ہی عیب ہوگا، جس کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی۔ میرے ابو محنت مزدوری کرتے تھے، اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آیا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں امیر گھر میں عیش و عشرت سے رہ رہی ہوں، اس لیے ان کو بھول گئی ہوں۔ میں حالات سے سمجھوتا بھی کر چکی تھی کہ یہی نصیب میرا، اب جو بھی ہے یہی میرا گھر ہے۔ اس کے بعد میرے خاوند کو پتہ چلا کہ میں اپنے ابو کے گھر آ گئی ہوں، تو اس نے مجھے کال کر کے بہت غصے کا اظہار کیا۔
और कहा कि मुझसे पूछे बगैर क्यों अपने घर चली गई हो। इसके साथ साथ इसने वो बात कर दी जिसने रूह तक को जख्मी कर दिया। इसने कहा, लड़की की औकात ही क्या है, 50 पाउंड दो और कोई भी खूबसूरत लड़की घर ले आओ। मैं तुमसे कभी सेटिस्फाई ही नहीं था। बहुत बुरा भला कह दिया। इतना कुछ सब कुछ होने के बावजूद मेरे लिए फिर भी वो एक मेरा प्यार था। इसने मुझे कहा कि मैं अब आपको नहीं रखना। मैं फिर भी इसकी मिन्नतें करती रही कि मुझे जूते की नोक पर भी रख लो, लेकिन मुझे छोड़ना ना। लेकिन वो बार बार कहता रहा कि लड़की है ही क्या। लेकिन इसने मेरे वालिद साहब के साथ बदतमीजी की, इनको बुरा भला कहा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरे घर वाले टूट चुके थे। मेरे साथ होते जुल्मों का सुन के वो खुद तलाक लेना चाहते थे, पर मैं नहीं मानी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी। मैं चीखती चिल्लाती थी, रोती थी, लेकिन मेरे घर वाले मेरा साथ साथ इलाज भी करवाते रहे, यहाँ तक कि मुझे सऊदीया भी भेजा गया। मैं उम्र करके वापस आई, लेकिन मैं फिर भी ठीक नहीं हो रही थी कि उन्होंने इतना पैसा भी लगाया और मेरी ऐसी हालत देख देख कर मेरी माँ को दिल का मसला हो गया था। इन लोगों का खर्चा देख के, अम्मी की हालत देख के मैंने खुद को ठीक करने की कोशिश की और अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी और बाद में एक नौकरी की। इसके बाद मैंने FA और फिर BA, इसके बाद MA और फिर B.Ed मुकम्मल किया और अब मैं M.Ed कर रही हूँ और अब एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हूँ। उसने मुझे तलाक देने के फौरन बाद तीसरी शादी कर ली थी, लेकिन अब जिससे इसने शादी की थी, इसकी खातून उम्र काफ़ी ज़्यादा है। इस खातून से अब इसकी एक बेटी भी है, लेकिन लाखों इतने अच्छे रिश्ते आने के बावजूद मैंने आज तक शादी नहीं की, क्योंकि अब मेरा इस दुनिया से एतबार उठ गया है और अब मेरा दिल भी मर सा गया है। पर मैं रब पे राज़ी हूँ, इसमें भी कोई हिकमत होगी। शुक्रिया।